2,500 روپے کا رسید کاٹنے کے لیے 20,000 روپے. یہ سب چیز سسٹم بنایا گیا. پبلک ریئیکٹ نہیں کرے اس کے لیے پبلک کو مفت میں غریبی ریکھا سے نیچے کو 5 کلو چاول, اس کو پھلانے, اس کو ڈھکانے, یہ وہ. بلکہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے, الیکشن میں تو یہ حالت ہو گیا کہ جو ہم کو ووٹ دے گا 1 سال تک اس سے بجلی کا بل نہیں لیں گے, اس کو پھلانے نہیں دیں گے. ارے بھائی بجلی تو خرچہ ہوگا, اس کا پیسہ کہاں سے لوگے؟ تو دوسرے سے ٹیکس میں لوگے. اس طرح سے نوچنا شروع کر دیا ہے اور ہم پبلک کچھ نہیں بول رہے. اس نوچنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاٹ لگنے لگا, بہت کس کے. پاٹ کیا لگنے لگا؟ غریب آدمی بیچارہ غریب سے غریب ہوتا چلا گیا اور امیر آدمی اوپر اٹھے. امیر کیوں نہیں اوپر اٹھے گا بھائی میرے؟ وہ تو وہ رسک لے رہا ہے جو دوسرے نہیں لے سکتے. جیسے ایز فار ایگزامپل بتاؤں کہ ہمارے یہاں قاسم بابو کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے بھائی, قاسم بابو چلے گئے تو کیا ہوا؟ قاسم بابو کو چل جانا تھا, وہ ایک اکیلا آدمی, بڈھا آدمی, فلانے آدمی, ان کا کون سی نقصان؟ ہم کو تو اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کو رن کرنے کے لیے ضرورت ہے, نقصان تو ہم کو ہو گیا. یہ سب بات میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ اب جو حالات آ رہے ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ پیسہ بورو کرتے جا رہی ہے, لون لیتے جا رہی ہے ورلڈ بینک سے, اور یہاں پر پروڈکٹیوٹی ہے یہ نہیں ہے. گورنمنٹ پروتساہن دے ہی نہیں رہی ہے کہ آپ اپنے سے کچھ بناؤ گے تو بازار میں سیل ہوگا. تم بناؤ, چولہے میں جاؤ. چنانچہ کیا ہوا ابھی کہ ابھی ہم نے اپنا امپلانٹ ڈیولپ کر لیا ہے, تو اس کا پیٹنٹ کرنے میں کتنی پریشانی ہو رہی ہے, اور اس امپلانٹ کو لانچ کرنے کے لیے ہم سری لنکا جا رہے ہیں. ہندوستان نے کہا باپ رے باپ, پیچھے پڑ گیا ہاتھ دھو کر کے. لانچ کرے گا تو ہم لوگ کا چلے گا, کیوں؟ پیٹنٹڈ پروڈکٹ ہے. یعنی گورنمنٹ کا جو منشا ہے, گورنمنٹ کے مطلب ہم لوگوں کا منشا, کسی طرح سے نوچو اپنے ہی پیسے کو. بہت بڑی بات ہوتی. میں نے اس دن بھی بولا تھا کہ بہار دیوس منانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیا, لیکن یہ نہیں اعلان کیا کہ بہار دیوس کے دن جو بہاری آدمی کوئی نیا چیز نکالا ہو, انوویشن کیا ہو, کوئی آوشکار کیا ہو, اس کو ہم کروڑوں روپے کا ہم انعام دیں گے, تاکہ دنیا بھر کے لوگ جو بہار کے ہیں وہ اس دن آویں اور اپنا پروڈیوس دکھائیں گے, دیکھیے ہم یہ بنائیں, ہم کو چاہیے. یہ کمپٹیٹو ماحول ہندوستان میں نہیں آیا, نہ آئے گا. اسی لیے بار بار جب میں اپنے وہ پروفیسر کے ساتھ پڑھتا تھا تو بولتا تھا کہ ہندوستان کبھی ترقی نہیں کرے گا ڈاکٹر صاحب, ذرا سا ترقی کرے گا اس کا پھر اپنے ہی لوگ نوچ کے کھا لیں گے. کیوں؟ یہاں پر سامان کی بہتات ہے بہت زیادہ. لوہا تو پھینکا چل رہا, کوئی نہ پوچھے تو لوہے کا ویلو نہیں. جاپان میں کوئی ایک وہ آئرن اور کا کوئی مائنس بھی نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ آپ کے یہاں سے کچرا لے جا کر کے پگھلا کے بنا کر کے سامان آپ ہی کو بیچ رہا. یہ حالت ہے آج کے دن میں. کیوں میں یہ بات بول رہا ہوں؟ روپیہ سلپ کر کے 85,000 روپیہ آ گیا. 85,000 روپیہ, یہ میڈ ان یو ایس اے. دیکھیے یہ جو لگا ہوا ہے میڈ ان یو ایس اے, آپ کو پتا ہے کتنا دام ہے اس کا؟ 2.25 لاکھ روپیہ اس کا دام ہے. اس اچھے پروڈکٹ کو لینے کے لیے ابھی ہم نے کیا کیا, ہم نے سیکنڈ ہینڈ منگوایا ایک پارٹی سے جو سیکنڈ ہینڈ سیل کرتا ہے کہ ہم کو سیکنڈ ہینڈ دے دو, ہم 1 نمبر نہیں مل سکتا, نہیں لے سکتے ہیں. 3.25 لاکھ روپیہ بھائی صاحب. یہ جو دوسرا مشین ہے اس کے اندر سارا پروڈکٹ, سارا سامان تھائی لینڈ کا بنا ہوا لگا ہوا بھائی صاحب, اس کا دام بھی اسی حساب سے چڑھ گیا. اب جتنے بھی میڈیکل گیجٹ ہیں, چاہے یہ پروجیکٹر ہو چاہے وینٹیلیٹر ہو, سب کا دام اتنا زیادہ. ہم نے 4 لاکھ روپیہ میں لیا تھا, آج 7 لاکھ روپیہ دام. روپیہ جتنا گرتا رہے گا, پیمنٹ تو آپ ڈالر کی شکل میں کیجیے گا. $1 برابر 85 روپیہ. ہم میڈیکل کالج میں گئے تھے, اس سمے $1 برابر 12 روپیہ تھا. بھائی صاحب سوچیے, اس سمے حالت میری خراب تھی, اور آج 85 روپیہ. اس کا مطلب ہے کہ جس کو سامان لگانا ہے, بڑا سامان لگانا ہے, بابو یہی ٹائم میں خرید لو, نہیں تو بیڑا گرک ہونے والا. ایک دوسرا, جو لوگ پیسہ اسٹاک پائل کرتے ہیں روپیے کے شکل میں, ان کے لیے کان کھڑا کرنے کی چیز ہے کیا کہ اگر آپ پیسہ رکھ رہے ہیں بھائی صاحب, یہ پیسہ جو مٹی کے بھاؤ میں ہو جائے گا, مٹی کے بھاؤ میں. اس سے پہلے ہم نے ایک تو ویڈیو آپ کو دکھایا تھا, ابھی بھی ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ آپ پیسہ کیسے رکھیں گے. تو ہم نے 5 یا 6 کلاس کا ایک ویڈیو شو کرایا تھا کہ میں ایک میڈیوکر آدمی ہوں, میں کھا پی کے اپنا سب کچھ کر کے 2,000 روپیہ بچاتا ہوں. اس 2,000 کو میں کہاں انویسٹ کروں؟
اس 2000 کو میں کیا کروں؟ پوسٹ آفس میں رکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 2000 روپے کا پیسہ، منی کا ڈیویلیویشن اتنا ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں تو بھائی صاحب پیسہ بھی میرا پھنس گیا، اور جو منی انتو گتوا مل رہا ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پیسہ کیا کریں؟ برتن خرید لیں، فریج خرید لیں۔ فریج بھی ایسا بن رہا ہے کہ 2 سال کے پکا 2 سال 2 مہینے میں خراب ہو جائے گا، تاکہ آپ وارنٹی بھی کلیم نہیں کر سکیے۔ پہلے ہم لوگ کا فریج 40 سال چلتا تھا، اب 2 سال کا وارنٹی کے مطلب 2 سال، بس 2 سال 2 مہینہ چلا، اس کے بعد ہم تو ہم یہ 2000 روپے جو بچاتے ہیں اس کو کس شکل میں رکھیں، اس کا ویڈیو ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں، دیکھیے پھر دکھا رہے ہیں۔ ابھی بتایا نا کہ $1 85 روپے کے برابر ہو گیا۔ اس دن ہم نے تھرمل کیمرہ لیا تھا 44,000 روپے میں، وہ تھرمل کیمرہ آج کے دن میں جانتے ہیں کتنے دام کا ہو گیا ہے؟ 62,000 روپے کا ہو گیا۔ اب ہم ٹیبل پر سر پٹکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی آگے کا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کود کے پیٹ کو آپ کاٹ کر کے سامان لے لیجئے، نہیں ملنے والا ہے، نہیں لے سکیے گا اتنا زیادہ۔ تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لون پر لون لیتے جا رہی ہے، لیکن لون کو چکتا کرنے کے لیے پبلک کے سامنے اپورچونٹی نہیں رکھ رہی ہے کہ تم پروڈیوس کرو، تم نئی چیز بناؤ۔ ایگزامپل دے رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے یہاں کپڑے کا بہتات ہے۔ میرے گھر میں چلے جائیے گا تو ایک دکان کے برابر کپڑا رکھا ہوا، کسی کا یہ کترا ہوا، کوئی اچھا کپڑا، اتنا میڈم کپڑا لے آئی ہیں۔ ہم اسی لیے کل بول بھی رہتے ہیں، سنو ایسا کرو کپڑے کا دکانیں کھول لو، تم بھی بیٹھ جائیے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، کچھ کپڑا سیل بھی ہو جائے گا۔ پاگلوں کی طرح کپڑا چلا رہا۔ ایسا نہیں کہ صرف میڈم کے یہاں، ان کے یہاں بھی کپڑا انبار لگا ہوا ہوگا، 1 سال ہے تو 3 سال اور ہوگا، کھڑاؤن ہے تو 5 تو کھڑاؤن یہ کپڑے کے لیے ہوگا، ان کے یہاں بھی سب کے یہاں کپڑے کا بہتات۔ اب کیا ہوا؟ تو اس کپڑے سے آپ کوئی نئی چیز بنا لو، ٹھیک ہے آپ نہیں یوز کرتے ہو، کیا ہم نے ایسی انڈسٹری ڈیولپ کی کہ کپڑے کو اسکریپ کے ریوز میں ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ریسائکلنگ آف یوزڈ کلوتھس ہم نے کبھی سوچ میں نہیں کیا؟ کپڑا نکالا پھینک دیا، اس کو جا کے روڈ پہ پھینکا ہوا۔ تو جب تک یہ دنیا ہم خود اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں بھائی صاحب تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں بتاؤں ایگزامپل ابھی دے رہا ہوں، کل ہم گئے تھے اپنا یہ بورڈ کو دیکھنے کے لیے کہ جو ہم لوگ کا بسٹرو بن رہا، بسٹرو کے باہر میں روزانہ اتنا کوڑا پھینکا رہتا ہے۔ کس کا کوڑا پھینکا رہتا ہے؟ تو بغل میں ایک ٹھو یہاں پر کون کی کھلا ہے، میڈیزا ہے، اس کا کوڑا لا کے یہاں پر پھینک دیا۔ اس میں گلفس ہے، یہ ہے، وہ ہے، اول جوڑ کون بدبو مہکنے والا، پتہ نہ کہاں ہوتا ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے ہو گیا۔ دیکھیے آدمی کو کہ لا کے پھینک دیا، جیسے لگتا ہے میرا گھر کا سامنا کوڑا کھانا ہے۔ ہم بار بار سوچتے ہیں کہ آپ کوڑا پھینکا ہے نا، کوڑا میں انرجی ہے، اگر کوڑے کو جلا دیجیے گا تو کھانا ایک ٹائم کو تو ضرور پک جائے گا۔ یہ ذہن نہیں ہے، بار بار بولتے ہیں ہندوستانی لوگ کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ برٹن والا چلا گیا لیکن ذہنی غلامی رکھ گیا کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کل بھی ہم ہٹیا گئے ہیں تو میں بار بار بول رہا ہوں کہ ہٹیا گئے ہیں تو 15 روپے کر کے بورا خرید لیا، 10 روپے جتنا پتا گر رہا ہے سب کو بھر کے رکھو، تاکہ اس جلاون ہے، پتا از جلاون، اس سے آپ گائے کا گھاٹا بنے گا، کھانا بنے گا۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو یہ چیز بتانا بڑا مشکل ہے کہ آپ کرو تو کیا کرو، بڑا مشکل ہے۔ اور ہم نے تو قسم کھا رکھا، نیت کرتا ہوں میں اللہ سے، نہ سنوں گا سننے دوں گا، نہ سدھروں گا نہ سدھرنے دوں گا، اللہ اکبر کر کے اپنا الحمد پڑھ لیا کہ ہم بدلنا چاہیں گے نہیں۔ آپ بھی دیکھ لیجیے اپنے یہاں، دیکھ رہے ہیں نا وہ جل رہا ہے نیچے میں انسینریٹر، کیا کریں؟ ہم کو تو کچھ سمجھے میرے آتا ہے کہ انسینریٹر پر کوئی دماغ کسی نے، تو ہم ہی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ وہ ایک جلاون ہے جس کو جلا رہے ہیں ہم، جلاون ہے سمجھیے۔ اس سے پروڈکٹیوٹی، پانی تو گرم کر سکتے ہو، اس سے آدھن تو لگا سکتے ہیں، اس سے کیا نہیں کر سکتے، کوئی نہیں سوچنے کو تیار ہے۔